اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن، کہ ہمارے پاس جو لیونگ آرگنزم ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں یا کن چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس زمین پر یا ارتھ پر ملینس آف آرگنزمز موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب جاندار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، ان جاندار اور یہ جاندار جو ہے یہ رینج کرتے ہیں فرام سمپلیسٹ یا سمپل ٹو کمپلیکس، یعنی مثال کے طور پر بیکٹیریا ہمارے پاس سب سے سمپلیسٹ آرگنزم ہے، یہ بھی موجود ہے، اور ہیومن جو ہے یہ ہمارے پاس سب سے کمپلیکس آرگنزم، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی ارتھ پر، ٹھیک ہے۔ اب ان جانداروں کی جو باڈیز ہے یہ مختلف حصوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی باڈیز آف دیز آرگنزمز آر میڈ اپ آف ڈفرینٹ پارٹس، اور یہ پارٹس جو ہے یہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں ایک مخصوص طریقے میں یا ایک مخصوص مینر طریقہ کار میں، یہ منظم ہو جاتے ہیں جو کہ زندگی کے جو فنکشن ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آرگنائزیشن جس میں مختلف حصے مل کر زندگی کے جو فنکشن ہے، لائف کے جو فنکشن ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ آرگنائزیشن کس طرح ہوتا ہے، یا اس آرگنائزیشن میں ہمارے پاس انکلوڈ ہے ایٹمز پھر مل کے مالیکیولز بناتے ہیں، مالیکیولز سے پھر آرگینیلیز بنتے ہیں، اس طرح ہمارے پاس آرگینیلیز مل کے سیلز بناتے ہیں، سیلز سے ٹیشوز بنتے ہیں، ٹیشوز کے سے ہمارے پاس آرگن بنتے ہیں، اور آرگن کے بعد آرگن سسٹم بن جاتا ہے، اور مختلف سارے آرگن سسٹم مل کے ایک آرگنزم کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے لیول 1 کو پڑھیں گے کہ لیول 1 میں کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ایک آرگنزم کی باڈی کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس لیول 1 میں آتے ہیں سب ایٹامک پارٹیکلز اینڈ ایٹمز، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو لیونگ اور نان لیونگ میٹرز ہے وہ کمپوزڈ ہوتے ہیں یا مل کے بنے ہوتے ہیں سمپل یونٹس سے، اور ان سمپل یونٹس کو ہم کہتے ہیں ایٹمز، ٹھیک ہے۔ یعنی وی نو دیٹ the living and non-living matters are composed of simple units called atoms، ان کو ہم ایٹمز کہتے ہیں جس سے یہ مل کے بنے ہوتے ہیں۔ ایٹم پھر مزید کمپوزڈ ہوتا ہے الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹران پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایٹم کے سب ایٹامک پارٹیکل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ ایٹمز ہے، سیم کائنڈ آف ایٹمز جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ بناتے ہیں ایلیمنٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آرگنزمز جو ہے یعنی لیونگ آرگنزمز جو ہے ان کے جو باڈیز ہے وہ 16 کائنڈ آف ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو آرگنزمز ہے، لیونگ آرگنزمز جو ہے وہ ہمارے پاس 16 کائنڈ آف ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں، اور ان 16 کائنڈ آف ایلیمنٹس کو ہم کہتے ہیں بایو ایلیمنٹس، ان کو ہم کہتے ہیں بایو ایلیمنٹس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان 16 بایو ایلیمنٹس میں ہمارے پاس 6 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک آرگنزم کے 99% باڈی یا پروٹوپلازم کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ ایک آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کیلشیم ہے اور فاسفورس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو 6 ہو گئے، جو باقی 10 ایلیمنٹس رہتے ہیں وہ تقریباً 1% جو باقی ہمارے پاس جسم رہتا ہے وہ یہ 10 جو ایلیمنٹس ہے وہ بناتے ہیں، اور وہ 10 ایلیمنٹس ہمارے پاس ہے پوٹاشیم ہے، سیزیم ہے، کلورین ہے، سوڈیم، میگنیشیم، فیریم، کاپر، مینگنیز، زنک اور آیوڈین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیول 2۔ لیول 2 میں آتے ہیں مالیکیولز اینڈ کمپاؤنڈز۔ اچھا، تو ہم جانتے ہیں کہ ایٹمز جب وہ بانڈز کے تھرو کمبائن ہو جاتے ہیں، یعنی بانڈز کے ذریعے جب وہ ملتے ہیں تو وہ مالیکیولز اور کمپاؤنڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بایو ایلیمنٹس جو ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ بایو مالیکیولز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بایو مالیکیولز ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مائکرو مالیکیول اور دوسرے کو کہتے ہیں میکرو مالیکیولز۔ مائکرو مالیکیولز وہ ہوتے ہیں جن میں مالیکیولر ویٹ لو ہوتا ہے، یعنی جن میں مالیکیولز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم مائکرو مالیکیولز کہتے ہیں۔ اچھا، مائکرو مالیکیولز کی اگر اگزامپل کو دیکھیں تو واٹر ہے، امائنو ایسڈز ہے، شوگر ہے، یہ ہمارے پاس مائکرو مالیکیول ہے۔
मैक्रो मालिक्यूल वो होते हैं जो मालिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा होते हैं, यानी इनमें मालिक्यूल ज़्यादा मौजूद होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स की निस्बत। जैसे हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन अमीनो एसिड मिल के हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह शुगर मिल के हमारे पास ग्लाइकोजन या पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ये हमारे पास एनिमल फूड है, ग्लाइकोजन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवल 2 हो गया, जिसमें हमारे पास एटम्स मिल के मालिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद लेवल 3 आता है। लेवल 3 में ऑर्गेनेलीज आते हैं। यानी जो हमने पीछे पढ़ा था कि मालिक्यूल्स एटम से मालिक्यूल्स बन जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे बायो मालिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के बायो मालिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनको ये डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है वगैरह वगैरह, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह, ये सब हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। अच्छा, अब इन ऑर्गेनेलीज में हर एक का अपना एक मखसूस फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इन सेल को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। इस तरह राइबोसोम्स जो हमारे पास है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल्स के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है लेवल 4। लेवल 4 में हमारे पास यानी ये ऑर्गेनेलीज मिल के, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक मखसूस तरतीब के साथ मिलके सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है तमाम ऑर्गेनिजम्स का। यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से मिलके बना होता है और फंक्शन भी इन ऑर्गेनिजम्स का सेल में होता है। ठीक है, अच्छा, सेल हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि गाल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स वगैरह जो है, ये सब मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनसाइड द सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर जो मतलब उनका जो तमाम जिस्म होता है वो एक सेल से मिलके बना होता है और सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मुख्तलिफ हो या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एटम जब पहले कंबाइन होते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरह ऑर्गेनेलीज और सेल बन जाते हैं। ठीक है।